بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے تاریخ کا ایک نہایت اور اہم انقلابی واقعہ ہے۔ ان کا قبول اسلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا بلکہ اسلام کو کھلم کھلا پھیلانے میں بھی ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ تو معزز سامعین اکرام، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مکمل واقعہ بیان کیا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز سرداروں میں سے تھے۔ وہ بہادر، دلیری، فصاحت، عدل، قوت، فیصلہ میں ممتاز تھے۔ ابتدا میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کی اذیت دینے والوں میں شامل تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ اس نئی دین کا خاتمہ ہو جائے۔ تلوار باندھ کر نکلے اور راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ جو حضرت نعیم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ صحابی رسول جس نے چھپ کر اسلام لایا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن حضرت فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور سیدھا بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر جا کر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن کے خون نکلنے پر جب ان کو کچھ ہوش آیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کی میں بہن ہوں، تو ہمیں مار سکتا ہے لیکن ہمارا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور دل پر چوٹ لگی اور نرم دل ہوا۔ انہوں نے کہا، وہ کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان آیات نے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ کہنے لگے، کیا خوبصورت کلام ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جانے کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا، عمر، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو قبول کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول پر مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے
اور دار ارقم گونج اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہم عزت یافتہ ہو گئے۔ اسلام کے بعد پہلا اقدام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھے خانہ کعبہ گئے اور نماز ادا کی۔ کفار قریش حیران اور پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے لوگوں سے کہا جو شخص اپنے ماں کو روتا دیکھنا چاہتا ہے وہ آگے آئے۔ کوئی ہے ماں کا لال جو اپنے بچوں کو یتیم بنا لے، اپنی بیوی کو بیوہ بنا لے، اپنے بچوں سے جدا ہو جائے؟ کوئی ان کے مقابل نہ آیا۔ لقب فاروق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ نتیجہ یہ نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا دین اسلام کی تقویت کا باعث بنا۔ اس دن سے مسلمانوں نے نماز، تبلیغ اور اجتماع میں کھلم کھلا شرکت شروع کر دی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مختصر سا واقعہ تھا۔ تو ایسے کافی سارے واقعات، اسلامی واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ساتھ ہی میں آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اسلام کے تاریخ کا ایک نہایت اور اہم انقلابی واقعہ ہے۔ ان کا قبول اسلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا بلکہ اسلام کو کھلم کھلا پھیلانے میں بھی ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ تو معزز سامعین اکرام، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مکمل واقعہ بیان کیا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز سرداروں میں سے تھے۔ وہ بہادر، دلیری، فصاحت، عدل، قوت، فیصلہ میں ممتاز تھے۔ ابتدا میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کی اذیت دینے والوں میں سے شامل تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے تاکہ اس نئی دین کا خاتمہ ہو جائے۔ تلوار باندھ کر نکلے اور راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ جو حضرت نعیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ صحابی رسول جس نے چھپ کر اسلام لایا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن حضرت فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور سیدھا بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر جا کر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن کے خون نکلنے پر جب ان کو
کچھ ہوش آیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کی میں بہن ہوں، تو ہمیں مار سکتا ہے لیکن ہمارا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور دل پر چوٹ لگی اور نرم دل ہوا۔ انہوں نے کہا وہ کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان آیات نے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ کہنے لگے کیا خوبصورت کلام ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جانے کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا عمر، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو قبول کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول پر مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور دار ارقم گونج اٹھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہم عزت یافتہ ہو گئے۔ اسلام کے بعد پہلا اقدام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھے خانہ کعبہ گئے اور نماز ادا کی۔ کفار قریش حیران اور پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے لوگوں سے کہا جو شخص اپنے ماں کو روتا دیکھنا چاہتا ہے وہ آگے آئے۔ کوئی ہے ماں کا لال جو اپنے بچوں کو یتیم بنا لے، اپنی بیوی کو بیوہ بنا لے، اپنے بچوں سے جدا ہو جائے؟ کوئی ان کے مقابل نہ آیا۔ لقب فاروق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ نتیجہ یہ نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا دین اسلام کی تقویت کا باعث بنا۔ اس دن سے مسلمانوں نے نماز، تبلیغ اور اجتماع میں کھلم کھلا شرکت شروع کر دی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مختصر سا واقعہ تھا۔ تو ایسے کافی سارے واقعات، اسلامی واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ساتھ ہی میں آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو
آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔